کہ بعض اعمال کو صدقہ جاریہ اور اس کا ثواب مستقل طور پر جاری ہوتا ہے. ان کا تعلق بھی کافی حد تک یہیں سے ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے وہ اس میں تھوڑا غور و فکر کر لے. ہم صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں یا اور بھی بہت ساری چیزیں، تو کیوں نہ ہم ایسا عمل کریں کہ جس کا ثواب ہمیں تسلسل کے ساتھ ملتا رہے. حدیث شریف میں آتا ہے کسی میں 7 چیزوں کا تذکرہ، کسی میں 5 کا، کسی میں 4 کا تذکرہ ہے. تو بعض میں اصولی بات ہوئی ہے اور بعض میں جو ہے تھوڑا تفصیل سے بات ہوئی ہے. جیسے کسی نے مسجد بنا دیا، جب تک مسجد قائم رہے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا. تو یہ ایک اس اصول کے تحت ایک چیز بیان کیا مسجد کا. ایسے یہی حکم ہے کسی نے مدرسہ بنا دیا تو مدرسہ بنانے کے بعد جتنے لوگ اس میں علم دین سیکھتے رہیں گے تو اس کو جس نے بنایا ہے اور جس نے بنانے میں خرچ اٹھایا ہے ان کو ثواب ملتا رہے گا. تو میں جس حدیث کو آج بتانے آیا ہوں اس میں بات اصولی ہے. نمبر 1، من مات مرابطا فی سبیل اللہ، ایک تو وہ شخص کہ جو سرحد اسلام کی حفاظت کرتا ہوا وفات پا جائے، یعنی مجاہد ہے، مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا. جب اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا وہ جانتا ہے کہ جہاد کے اندر جان بھی جا سکتی ہے، پھر بھی وہ نکلا ہے کہ ہمیں اسلام کو بلند کرنا ہے، اللہ کے دین کو دنیا بھر میں پھیلانا ہے، اور وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے، تو پھر یہ وہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس وقت شہید ہونے کے بعد سے لے کر قیامت تک اس کو ویسا ہی ثواب دیتے کہ یہ اب بھی اسلام کے لیے جہاد کرتا جا رہا ہے. اسی حدیث میں تھوڑا سا نیچے جا کے ایک تو یہ بتایا کہ یہ شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو گیا وہ قبر کے عذاب سے محفوظ کر لیا جائے گا. قبر کے اندر آزمائش ہے، سوالات ہے اور عذاب بھی ہے، جیسے اعمال ہوتے ہیں یہیں سے شروع ہو جایا کرتا ہے. تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دیتے ہیں. اور جو صحابی رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المجاہد من جاہد نفسہ. یہ اور بھی زیادہ وضاحت کر دیا. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول سے، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے. اپنے نفس سے جہاد کرنا کیا مطلب ہے؟ ابھی ٹھنڈ شروع ہوئی ہے، وضو کرنے کا دل نہیں چاہتا، پانی ٹھنڈا ہے، وضو کریں گے ٹھنڈ لگے گی، نماز کیسے پڑھیں گے، نمازیں چھوٹ جاتی ہے، اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، بستر سے نکلنے کا من نہیں کر رہا ہے. اب نفس سے مجاہدہ کرنا ہے، نفس سے جہاد کرنا ہے. نفس کہہ رہا ہے نہیں جانا ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے، ہم کہ جائیں گے، اللہ کا حکم میں نماز پڑھنی ہے. تو یہ ہے نفس سے جہاد کرنا. باہر نکلتے ہیں سڑکوں پر، نگاہیں ادھر ادھر بھٹک رہی ہے، غیر محارم پر پڑھنے کو چاہ رہی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ کا حکم ہے نگاہیں نیچی رکھو، ہم نگاہیں نیچی رکھیں گے، غیر محرم کو دیکھیں گے ہی نہیں. تو یہ ہوا جہاد، نفس سے مجاہدہ کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، اگر نفس کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا ہے، آپ کہیں ہمیں کرنا ہے اور اٹھ کریں گے نماز کے لیے. بعض مرتبہ ہمارے پاکٹ میں پیسے کم ہے، غریب فقیر مانگنے آ گیا، دیکھنے میں لگتا بھی کہ واقعی ضرورت مند ہے، لیکن جیب اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اس کو کچھ دینا ہے، نہیں دے سکتے، نہیں دینا چاہتا. آپ وہاں بھی نفس سے ڈریے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. حدیث میں اللہ کے رسول نے قسم کھا کے کہا ہے صدقہ جو ہے مال کو کبھی کم نہیں کرتا. اللہ کے رسول نے قسم کھا کے فرمایا قسم، اللہ کی قسم ہے کہ صدقے سے مال کم کبھی نہیں ہوتا. آپ وہاں بھی ہمت کیجئے، جیب میں ہاتھ ڈالیے، 10-20 نکالیے، دے دیجئے، اللہ کے نام پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے. تو یہ ہوتا ہے نفس سے مجاہدہ کرنا. بعض لوگوں کو جھوٹ بولنے کی عادت لگ جاتی ہے، احساس نہ بھی ہو جھوٹ نکل جاتی ہے، جان بوجھ کے بھی ہر طرح سے جھوٹ بولنے لگتے ہیں. تو وہ اپنا ایک تہیہ کر لے اور اپنے آپ کو مضبوط باندھ لے، چاہے ہمیں کتنی ضرورت پڑ جائے، جھوٹ نہیں بولنی ہے تو نہیں بولنی. تو جب ہم اس چیز کو اپنائیں گے، اسی کو کہتے ہیں نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا، تو یقین مانیے آپ کا یہ عمل بھی اس جہاد میں شمار ہوگا. اور جب یہ عمل بھی اس جہاد میں شمار ہوگا، جیسا کہ وہ صحابہ رسول فرما رہے ہیں، ان کے اخیر میں یہ بات کہنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ شخص بھی جو نفس سے مجاہدہ کرتا ہے وہ بھی مجاہد بن سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ہے
من علم علما اجر له اجره ما عمل، یعنی جو ایک وہ شخص طالب علم یا عالم یا کوئی بھی جو علم دین سیکھا دوسروں کو سکھاتا رہا تو ایسے شخص کا عمل بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری ہو جاتا ہے۔ یہ تو عقل میں بہت صاف طور پر آنے والی بات ہے۔ ایک آدمی نے کسی ایک کو پڑھایا، اس نے کسی دوسرے کو، تیسرے کو، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا ہے۔ تو جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے، ہم نے کسی کو نماز سکھایا، اس نے کسی دوسرے کو سکھایا، جتنے لوگ نماز پڑھتے رہیں گے سب کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو یہ دوسری چیز ہوئی۔ اور تیسرا ورجل یترک ولدا، ایک شخص ہے جو نیک صالح اولاد کو چھوڑ کر گیا۔ یہاں نیک صالح پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، یعنی وہ آدمی بچے کی تربیت اچھی کر کے گیا ہے۔ اچھا یہاں پہ یہ شرط نہیں کہ وہ اپنا ہی بیٹا ہو، ولدن ہے تو، لیکن ولد کے معنی اولاد بچہ آتا ہے، وہ اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں، اپنی بیٹی کے بارے میں نہیں، کسی دوسرے کے بچے کو بھی اچھی تربیت کر دیا، دین سکھا دیا، اور وہ نیک صالح بن گیا، اپنی زندگی کے اندر نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اچھے اچھے کام کرتا ہے، یقیناً وہ ہمارے لیے دعا کرے گا کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، تو وہ بھی صدقہ جاریہ میں داخل ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مختلف چیزیں آپ کو جیسے بتایا، مسجد و مدرسے بنانا ہے، نہر کھدوانا ہے، کسی گاؤں میں پانی کا انتظام نہیں، آپ نے وہاں پانی کا انتظام کر دیا، کسی اور جگہ پہ لائٹ بجلی کا انتظام نہیں، وہاں وہ انتظام کر دیا، تو یہ انفرادی طور پر، اور یہ آپ ایک اصول سمجھ لیجئے، ہر وہ خرچ جو آپ کہیں کرتے ہیں اس میں گناہ کا کوئی شائبہ نہیں، وہ نیک کام ہے، اور ایسا کام ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ خرچ کر دیا، ایک مرتبہ لگا دیا، اس کا استعمال تسلسل کے ساتھ ہوتا رہا تو وہ عمل صدقہ جاریہ شمار ہوگا، اور اس کا ثواب آپ کو جب تک ملتا رہے گا جب تک وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ مسجد میں مدارس میں لوگ کتابیں قرآن کر کے جاتے ہیں، تو یہ کتابیں جب تک پڑھی جاتی رہے گی جب تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔